السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سوال وہی اور انتظار جواب کا، اور جواب اب تک تو نہیں آیا ہے، اور وہ یہی سوال کہ الیکشنز کب ہوں گے، اور پنجاب کے الیکشنز کی سب سے پہلے بات ہے اور کے پی کے الیکشنز کی بات ہے۔ پنجاب کے الیکشنز کی بات کے پی کے الیکشن سے بھی پہلے ہے، کیونکہ اسمبلی بھی پہلے تحلیل ہوئی تھی، جو 90 روز کی مدت تھی وہ بھی پہلے مکمل ہوئی، اور دوسری طرف جو فیصلہ آیا تھا 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ بھی پنجاب کے الیکشنز کو لے کر تھا، کہ جس میں ایک ٹائم لائن دی گئی تھی اداروں کو کہ اس ٹائم لائن کے مطابق جواب سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تک یہ تمام تر تفصیلات پہنچائی جائیں، کیونکہ وہ 3 رکنی بینچ کا حصہ بھی تھے جس نے 4 اپریل کو فیصلہ سنایا، اور اس سے پہلے 1 مارچ کو 2023 کو بھی جو فیصلہ سنایا تھا اس میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب موجود تھے۔ جیسے جیسے وہ ٹائم لائن قریب آئی اور جو گیون ڈیٹس تھیں ان پر جو جواب جمع کروایا جانا تھا، وہ یہی بار بار کہا گیا کہ جی فنڈز دستیاب نہیں ہیں۔ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کہا گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا جی وہ رقم مختص کر دی گئی ہے لیکن اب پارلیمنٹ سے منظوری کا انتظار ہے۔ پھر یہ معاملہ رقم فراہم کرنے کا 21 ارب روپے کی رقم فراہم کرنے کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جب یہ فیصلہ سنایا گیا تھا تو پہلے کابینہ میں اس کی منظوری ہوئی، پھر اس کو پارلیمنٹ میں لے کر گئے، وہاں پر اس کو ڈس اپروو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بل بھی لے کر آئے گئے، منی بل لے کر آئے، اور منی بل کے آنے کے بعد جو سماعت گزشتہ ہفتے ہوئی تھی تو اس میں بلکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جب جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یعنی کہ کیبنٹ کی طرف سے، جس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اگر ان کی طرف سے اپروو کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو ڈس اپروو کیا گیا ہے، اس کی مخالفت کی گئی ہے اور انکار کر دیا گیا ہے وہ رقم فراہم کرنے سے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شہباز شریف اپنی اکثریت کھو بیٹھتے ہیں، یعنی کہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، جس پر پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ بھی لیا گیا شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور اس دفعہ پچھلے سال سے کمپیریزن میں ووٹس بھی زیادہ تھے، 180 ووٹ حاصل کیے شہباز شریف صاحب نے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات کا اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے کہ جی کیا یہ کامیابی کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اس میں ایک بات تو واضح ہے کہ دونوں طرف سے ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف جو مخالفتی بیانات ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، یا پی ٹی آئی کی اور دیگر لیڈرشپ ہو، یا عمران خان صاحب ہوں، ان کی طرف سے بھی تنقید پی ڈی ایم پر جاری ہے۔ اور آج جو ریلی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں لاہور کی ریلی کی قیادت خود عمران خان صاحب نے کی، اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی تھی، کراچی میں بھی تھی، ان ریلیز کو پشاور میں تھی، ان ریلیز کو لے کر یا آج کی جو اس ریلی کا مومنٹم تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ لیبر ڈے کی مناسبت سے تھی اور ساتھ میں آئین کے تحفظ کے لیے تھی۔ اس ریلی کے اختتام پر عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک تو 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا تو مذاکرات ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو 14 مئی کی تاریخ ہے پنجاب کے الیکشنز کے لیے دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی روز انتخابات ہوں۔ لیکن اگر آئین توڑا گیا اور اگر ججز کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو پی ٹی آئی دوبارہ سے سڑکوں پر ہوگی۔ جہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تقریر ہوئی، وہیں پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، ان کا یہ ٹویٹ منظر عام پر آتا ہے کہ جس میں آج ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فورن فنڈڈ سازشی فتنہ، خود گاڑی سے خطاب، منہ پر بالٹی ڈال کر سیکیورٹی، اور لوگ گرمی میں پیدل چل چل کر بے حال، اور گاڑی میں بیٹھ کے پوچھ رہا ہے کہ لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، کیسے بے حس اور بے شرم بندہ ہے، مگر کیا کرے، کیسے نکلے گاڑی سے باہر، 2 کروڑ کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکا دینے اور 60 لاکھ کو بے روزگار کرنے والا گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ پتہ ہے کہ مزدوروں کے ساتھ اپنی ہی حکومت میں کیا کیا ہے۔ تو جب اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہوں، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پر جو پولیس کی طرف سے ریڈ کی گئی، تو اس سب کے بعد پھر مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ اینڈ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے یہ بھی اس میں ہم شامل کر لیں کہ کل کی جو پی ایم ایل این کی میٹنگ تھی، اس میں نواز شریف صاحب نے اسمبلیوں کو، یعنی کہ خاص طور پہ قومی اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کرنے کی مخالفت کر دی۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے رانا مقبول صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
ہمیں جوائن کیا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے. چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب نے. بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, اور کیونکہ ایک تو نواز شریف صاحب کی جو کل کی میٹنگ کی تفصیل آئی اور اس میں جو نواز شریف صاحب نے کہا ایک وہ بات, اور دوسری طرف جو ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا ہے, تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایکچولی جو خان صاحب نے جو شرط رکھ دی ہے کہ 14 سے پہلے اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کی جائے, تو پی ڈی ایم کا موقف یہ ہے کہ یہ اس طرح ڈیزالو نہیں ہو سکتی 14 سے پہلے, کیونکہ اس میں کوئی آرڈر تو نہیں دیا جا سکتا نا. ہاں, البتہ اگر مذاکرات میں بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے کوئی کنسنسس ہو جائے تو وہ الگ بات ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو, میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈیڈ لاک ہے. اور اگر یہ کل مذاکرات جب ہوتے ہیں, اگر کوئی ہیڈ وے نہ ہوا اور جو خان صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی شرط ہے, تو میرا خیال یہ مذاکرات پھر کال آف ہو جائیں گے. پھر جو ایشو ہے وہ جائے گا سپریم کورٹ کے پاس, اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے پھر اس کو دیکھیں گے لوگ سارے ایکسپرٹ, لیگل ایکسپرٹ. میرا اپنا ایک ویو ہے جو مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, کہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ ریویو میں جائیں, اور ریویو میں اس فیصلے کے علاوہ ایڈیشنل فیکٹس بھی آئیں گے, جس میں وہ 4 ججز کی جو ہے آرڈر ہے, جس میں انہوں نے اس سارے پروپوزیشن کو جو تھی لی گئی تھی سو موٹو, اور بعد میں اس کو پروسیس بھی کیا گیا, تو وہ ان کا ویو یہ ہے, جیسے اطربن اللہ ہیں اور اپنے منصور شاہ صاحب ہیں, مندوخیل صاحب ہیں, ان سب کا یہ ہے کہ ان ایبنیشو یہ اگینسٹ لا ہے, یہ سو موٹو جو ہے. تو وہ ایک فیکٹ بھی آئے گا سامنے, اور پھر سے میرا خیال یہ پٹیشن ہوگی کہ اگر آپ نے ریویو کرنا ہے تو ضرور کیجیے گا, لیکن فل بینچ جو ہے وہ ریویو میں شامل ہو سپریم کورٹ کا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی سچویشن سامنے ہے. ٹھیک. تو اب دیکھتے رانا ہیں صاحب یہاں پہ مجھے ذرا موقع دیجیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جی اگر یہی 14 مئی کو یہ شرط جو عمران خان صاحب نے رکھی ہے کہ 14 مئی تک یا 14 مئی سے پہلے اسمبلی کو تحلیل کیا جائے, قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, تو اگر ایسا ہوگا تو یہ ڈیڈ لاک ہے اور پھر اس پر مذاکرات کال آف ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے تو بظاہر لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اب, کیونکہ آپ کا مطالبہ ہے کہ ایک ہی روز آپ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں انتخابات ہوں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس بے یقینی کی صورتحال سے جو پچھلے 1 سال سے ہے, اس میں سے اگر ہم نکل سکتے ہیں اس طرح کے فیصلے سے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ علی صاحب, اس میں جو بڑی باٹل نیک ہے وہ بجٹ کی ہے. بجٹ جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کی بس کی بات نہیں ہے. جو ایک ریگولر گورنمنٹ ہے وہ بجٹ پیش کرے گی, اور جو پہلے انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی, جیسے پہلے جولائی کی بات ہو رہی تھی کہ جی بجٹ جون میں پاس ہو جائے گا 25-26 جون کو, اور اس کے بعد جولائی کی کوئی تاریخ جو ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, یا ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد 3 مہینے جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. تو اب آپ بجٹ کو تو برش سائڈ نہیں کر سکتے, وہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے معیشت میں, تو اس لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جب کل ڈسکس کریں گے تو شاید یہ ایشو بھی کچھ اس پہ غور کیا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ کنسنسس بجٹ کے بعد ڈسولوشن کا ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹیکنگ یو پوائنٹ فارورڈ, یہ بجٹ کا چیمہ صاحب, بجٹ والا معاملہ اس میں کسی حد تک بات میں وزن دکھائی دیتا ہے کہ بجٹ کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ تو نہیں پیش کر سکتی ہے. عمران خان صاحب نے ابھی پرسوں بھی یہ بات کہی کہ جی بجٹ یہ کس طرح سے پیش کریں گے, کہ جب جو بجٹ پیش کریں گے وہ آنے والی گورنمنٹ اس کو اپنے حساب سے لے کر چلے گی, تو یہ اگلے دور کے لیے کس طرح سے بجٹ کو پیش کر سکتے ہیں. تو بجٹ والے معاملے کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے, اور پھر کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جولائی کی جو بات چل رہی تھی اس پر کوئی نظر ثانی کی توقع آپ سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ایشو یہ آپ کہہ لیں کہ بجٹ ایشو نہیں ہے. بجٹ تو آپ کہہ لیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر پیش کرے تو اس کی بھی چونکہ آپ کہہ لیں کہ اس کا تھوڑا سا چانس ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک ایجنڈے پہ نہیں کرے گی, وہ ایک نیوٹرل سا بجٹ کرے گی, اگر وہ گورنمنٹ نیوٹرل ہو تو.
ایک گورنمنٹ ہے جس نے بجٹ پیش کر کے چلے جانا ہے تو اس میں تو ایسے دعوے تو وہی کرنے ہیں نا کہ جی وہ میں اتنے پیسے اس کو دوں گا، ٹیکس کوئی نہیں لگاؤں گا، یہ بھی رعایت، یہ بھی رعایت، یہ بھی رعایت. وہ بے معنی سی ایک بات ہوگی کہ بقول ان کے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، بقول ان کے 21 ارب روپے کیا نام ہے نہیں ہے اس کے لیے، الیکشن کرانے کے لیے بھی نہیں ہے. آٹے کے لیے 84 ہیں، 84 ارب. اچھا آپ کہہ لیں کہ آٹے کے لیے 84 ارب ہے، پھر 25 ارب کی کرپشن کرنے کے لیے بھی ہیں. تو مطلب بغل ہم یہ پہلا فکرہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. جب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نے بجٹ کیا پیش کرنا ہے؟ پھر آپ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، کیا رعایتیں دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے لیے تارے توڑ کے لانے ہیں آپ نے؟ کیا آپ نے مطلب لوگوں کو ریلیف دینا ہے؟ پیسے لانے کہاں سے ہیں؟ آپ نے دو باتیں کرنی ہے، ٹیکس کوئی بھی نیا نہیں لگے گا اور ہم یہ رعایتیں دے رہے ہیں، اور ساری کی ساری بے معنی باتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا قیاس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا آپ کہہ لیں کوئی میننگ فل یا کوئی کنٹریبیوٹری جو فیکٹر ہے وہ نہیں ہوگا. یہ ایک قیاس کریٹ کریں گے جس میں جھوٹ کا، جیسے کہتے ہیں نا ایک کاروبار کہ ایک پوری قوم کو ڈسپشن کہہ لیں، ایک دھوکہ کہہ لیں، ایک سستا نعرہ کہہ لیں کہ وہ کر کے جائیں. کیونکہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ بنا کہ مسلم لیگ نون کو یا پی ڈی ایم کو ایک حساب سے کمزوری بڑھ گیا کہ جتنے ہم ان پاپولر ہیں شاید یہ ہماری لاسٹ گورنمنٹ ہو، دوبارہ شاید نہ آ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خیال غلط تھا اگر یہ الیکشن کے پروسیس کو اوائڈ نہ کرتے تو. الیکشن کا پروسیس اگر اوائڈ نہ کریں تو آپ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، کہیں نہ کہیں باری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا نیریٹو دوبارہ چل پڑتا ہے. اب انہوں نے جو جس طرح پروسیس کو اوائڈ کیا ہے، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سادہ بات نہیں ہے. یہ بات عمران خان ورسز معاشرے کی ہے، عمران خان ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی ورسز گورنمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ورسز چیف جسٹس نہیں ہے. یہ کوئی دو چار لوگوں کا، دو چار اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 23 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ آپ ان کے بنیادی حق کو اوائڈ کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا بنیادی حق آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، ہم آپ کو مس گائیڈڈ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو یو کین سے کہ آپ کو خراب کیا جا سکتا ہے، آپ کی رائے کو چینج کیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو رائے دے سکتے ہیں، کہ آپ وائز ہیں، آپ کی کولیکٹیو وزڈم پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا فیصلہ. اچھا، اس پر دو سوال ہیں آپ سے چیمہ صاحب. ایک تو آپ نے ڈسیپشن کی بھی بات کی، تو اگر ڈسیپشن کو ہم لے کر چلیں تو آپ کا ایک موقف رہا ہے کہ جی ہم نے جو مقررہ مدت ہے اسی میں الیکشنز کروانے ہیں، یا سپریم کورٹ کے پھر فیصلے کے بعد جو ایکسٹینشن ملی ہے، ٹائم لائن دی گئی ہے، اس کے مطابق کروانے ہیں. تو آپ پی ایم ایل این سے آپ کا یہ معاملہ اور اسی طرح سے یہ مذاکرات کی بات تو پچھلے سال بھی آپ نے کوشش کی، دسمبر میں بھی کوشش کی، ابھی دوبارہ سے پھر، تو کیا آپ کی نظر میں وہ ایک ڈسیپشن ہے؟ اور اگر ہے تو پھر آپ اس ڈسیپشن میں، اس جال میں آپ پھنس گئے اور آپ نے بات مان لی، تسلیم کر لی کہ ہاں واقعی مذاکرات کرنے چاہیے، کچھ بات بن جائے گی. دوسرا، جو آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کی ابھی گورنمنٹ ہوتی اور پچھلے سال آپ کی گورنمنٹ نہ ختم کی جاتی تو ابھی آپ بھی تو بجٹ پیش کر رہے ہوتے، اور آپ کے بجٹ پیش کرنے کے بعد جو اگلی حکومت ہے وہ اس کو لے کر کیسے چلتی؟ نہیں دیکھیں، اصل میں ہم ایک کامیاب گورنمنٹ چلا رہے ہیں. کامیاب گورنمنٹ میں جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اب اکنامک پرفارمنس گورننس کے علاوہ، وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور ایک کامیاب گورنمنٹ کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کریڈیبلٹی اپنی خراب کرے کہ ایسی بات کرے جس کا مطلب کوئی نہیں ہے. یہ انفارچونیٹلی بہت ہی تاریخ کی سب سے زیادہ ناکام گورنمنٹ ہے کہ جس کے دور میں 47% مہنگائی ہوئی، جس کے دور میں ملک ڈیفالٹ کر گیا، جس کے دور میں انڈسٹری 23% پیچھے چلی گئی، جس کے دور میں آپ کہہ لیں 11% ایکسپورٹ، جو 11% کے ساتھ بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ 11% کے ساتھ کم ہو گئی، جس کے دور میں فارن ریمیٹنس جو ہے 10 یا 8% کم ہوئی، پچھلے سال 11% بڑھ رہی تھی. سو بائی آل مین کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو یہ پازیٹیو دے سکے ہوں. تو ناکام ترین ایک گورنمنٹ ہے، ناکام ترین گورنمنٹ، اور پھر دا موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ ہے. سو موسٹ ان پاپولر اینڈ ناکام ترین گورنمنٹ سے اس وقت آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. پھر جو 12 مہینے میں جس طرح آپ کہہ لیں کہ یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، قانون کی پرواہ نہیں کر رہے، لہٰذا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں. ادروائز جو کامیاب گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی ڈسیپشن نہیں کرتی. پھر بات تو آپ ان کی ڈسیپشن میں آ گئے؟ نہیں، اگلی بات، اگلا سوال آپ کا دوسرا سوال آ گیا ڈسیپشن. ہم بیسیکلی اس وقت اٹموسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک میں، دیکھیں ملک ہے 23 کروڑ کا، 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور بھوک بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگ اس ملک میں پڑھے لکھے ہیں، دنیا کو جانتے ہیں. اس وقت اگر اس ملک میں فساد پھیل گیا، اگر اس ملک کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی آئین کو نہیں مانتے،
اگر اس ملک کی اسمبلی آئین کو نہیں مانتی، اس ملک کا وزیر اعظم آئین کو نہیں مانتا، اس ملک کا وزیر خارجہ آئین کو نہیں مانتا، اس ملک کا یو کین سے کہ وزیر داخلہ آئین کو نہیں مانتا، اس ملک کے ادارے آئین کو نہیں مانتے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں، تو پھر جمشید چیمہ کو بھی رائٹ ہے کہ آئین کو نہ مانے. یہ ساری کارپوریٹ کل اکٹھی کرے اور کہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. ہاں یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، تو یہاں کی جتنی کارپوریٹ ہے آئندہ ٹیکس دے گی. ٹھیک ہے، اگلے مہینے اس گورنمنٹ کے سارا کچھ آپ کہہ لیں کہ یہ ملک جو ہے نوٹ کر دے گا اگلے مہینے. نیکسٹ منتھ یہ ان کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. اس ملک کا بزنس مین ایک بار کہہ دے کہ جناب اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ کے کس طرح کے کپڑے ہیں، آپ کس عدالت میں بیٹھے ہیں، کس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، آپ کون ہے، کتنی پارلیمنٹ آپ کی مقدس ہے، کتنا آپ کا ادارہ مقدس ہے، کتنی آپ کی توہین ہوتی ہے، وہ ڈیم کیا ہے. اگر آپ آئین کو نہیں مانتے تو ہم بھی آئین کو نہیں مانتے. تو اگلے مہینے یہ سارا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کسی کے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں. اچھا، اب بجٹ والی بات پر سمجھ نہیں آ رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی کم عقلی اور اتنی کوتاہ اندیشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف رائٹ ان کے پاس ہے، یہ منافلی ان کے پاس کہ یہ آئین کو نہ مانے. اور دوسرے لوگ اتنے مجبور ہیں کہ آئین کو مانتے رہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو بجٹ کی بات پہلے رانا صاحب نے شروع کی، پھر میں نے آپ سے بھی سوال پوچھا بجٹ کے. مبشر بخاری صاحب، یہ بجٹ والی جو لاجک ابھی دی گئی ہے رانا صاحب کی طرف سے، اور رانا صاحب ظاہری بات ہے اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کی بھی یہ رائے ہے کہ بجٹ پیش کرنا ہے، تو یہ کیا آپ کے لیے قابل قبول ہے کہ یہ بجٹ واقع میں ایک رکاوٹ ہے اور گورنمنٹ کو بجٹ پیش کرنا ہوگا تو ہی پھر اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو ابھی چیمہ صاحب نے کہا وہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب خزانے خالی ہیں تو خالی خزانے کا کیا بجٹ پیش کرنا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے جو ڈکشن یوز ہو رہا ہے وہ مطلب اپنی پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم سٹرگل کر رہے ہیں. آئی ایم ایف والے معاملات ہیں، دوستوں سے قرض لینے ہیں، چونکہ آئی ایم ایف سے بھی اور دوستوں سے بھی نیگوسیشن جو ہے کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو یقینی طور پہ اگر اس وقت چینج ہوتی ہے کرنٹ گورنمنٹ تو نئی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا کم از کم وہ نیگوشیٹ نہیں کر پائے گا اس طریقے سے. جی بخاری صاحب کی ویڈیو اینڈ آڈیو آئی بلیو کہ کنیکشن ہمارا ڈسکنیکٹ ہو. جی اب ٹھیک ہے. ہلو جی اب ٹھیک ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ ملک کی اکانومی کی سچویشن ایسی ہے کہ جو انڈر وے نیگوسیشنز ہیں اکانومی کو مینڈ کرنے کے لیے، جس کے لیے ہمیں اسسٹنس کی ضرورت ہے، لونز کی ضرورت ہے، اس کے لیے کم از کم یہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے جب تک یہ بجٹ پیش نہیں ہوتا. کیونکہ بجٹ بھی آپ اسی وقت پیش کریں گے نا کہ آپ کی جیب میں کچھ آئے گا. چیمہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، زہر کھانے کو پیسے نہیں ہے، لیکن پیسے آنے کے چانسز تو ہیں نا، چونکہ نیگوسیشنز ہیں. پر وہ تو آتے ہی نکل جائیں گے بخاری صاحب. جی سوری، تو آتے ہی نکل جائیں گے کیونکہ جو ابھی امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، امپورٹس کھلیں گی، ایل سیز کھلیں گی، پیمنٹ ساری جائیں گی باہر. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، وہ آتے ہی خرچ ہو جائیں گے، لیکن ان کے آنے سے کہیں نہ کہیں کوئی بہتری تو آئے گی. تو اس کا کریڈٹ کم از کم نگران گورنمنٹ کو بھی نہیں دینا چاہتی پی ڈی ایم کی حکومت، اور شاید اس میں سے بہت ساری پھر نیگوسیشنز ابنڈن ہو جائیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. تو ایک چیز تو ہو گئی یہ کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خود شاید اس بات کے حق میں ہوں کہ کرنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو کم از کم بجٹ پیش کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ 14 کو ہم نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں 14 تک، تو بہت سارے معاملات جو ہیں لٹک جائیں گے اور ملک مزید زبوں حالی کا معاشی طور پہ. کیا آپ کو لگتا ہے بخاری صاحب کہ آئی ایم ایف کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے گا نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ معاملہ آگے چل کر کوئی اور گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ موجودہ گورنمنٹ ہی ہو یا پی ڈی ایم ہی ہو سکتا ہے سنگل ہینڈڈلی پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی، تو کیا وہ یہ ڈیل ایگزیکیوٹ کریں گے؟ جی دیکھیے، آپ جتنی کو شرائط ان کی پوری کر دی ہیں اور عوام پہ جتنے کو بومبنگ آپ نے کرنی تھی وہ کر دی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق جو پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے، اسپیشلی پی ایم ایل این اور پی پی پی، یہ سٹرنگز یوز کر رہے ہیں کہ آپ دوستوں سے جو ہے وہ معاملات طے کریں انسٹیڈ آف ڈیپینڈنگ آن آئی ایم ایف اینی مور. تو شاید اس پہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہے اور انہیں کوئی
पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा है। इसलिए IMF करे या ना करे, बहरहाल अपनी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, चूंकि बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हम देखें, नो कॉन्फिडेंस से पहले जमशेद भाई मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, नो कॉन्फिडेंस से पहले इमरान खान साहब भी बहुत अनपॉपुलर हो चुके थे। और उसके बाद अगर आप रिकॉर्ड कर्जा, क्योंकि मैं बिजनेस रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, हमने डेट जो लिया वो ये भी कोई ढका छुपा फैक्ट नहीं है कि PTI के दौरे हुकूमत में लिया। और जो क्रेडिट आप इमरान खान साहब या PTI के लीडर्स देते हैं, उसके लिए मैं सिर्फ एक ही मेरे पास दलील है कि इतने कामयाब आपके जो बिजनेस मैनेजर थे, इकोनॉमिक मैनेजर थे, तो फिर आपने 4 मैनेजर्स तब्दील क्यों किए? इनको भी इदराक था कि चीजें ठीक तरीके से नहीं हो रही। वो तो इनकी गुड लक हो गई कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई, और उसके जवाब में खान साहब ने एक नैरेटिव जो है वो जनरेट किया कि जनाब ये अमरीकी साजिश है, और वो बाय कर लिया। पर्सनालिटी कल्ट इमरान खान साहब का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, जिससे PTM खौफजदा है, जिससे इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट हैं। और ये आयन जो है, हम बार बार आयन की बात कर रहे हैं, जमशेद भाई ने भी की, आप भी कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ, और राना साहब भी कर रहे हैं। वो आयन है क्या? मतलब मुझे ये समझ नहीं आती। आयन आपको पंजाब में नजर आ रहा है, आयन KP में नजर नहीं आ रहा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं ये मुखातब कर रहा हूँ कि उनको उधर नजर नहीं आ रहा, 90 दिन उधर बिल्कुल कतई नजर नहीं आ रहे। और जब पाकिस्तान की तारीख में एक आईनी चीज, आईनी मूव पैदा की गई, जिसके नतीजे में PTI की लीडरशिप ने कहा जी ये अमरीकी साजिश है, उसको सूरी साहब ने ब्लॉक करने की कोशिश की। उस वक्त आयन नजर नहीं आ रहा था PTI को, और फिर वो नैरेटिव ऐसा डेवलप किया कि जिस चीज को हम शजरे ममनुआ समझते थे, जिसके खिलाफ मैं 14 बरस की उम्र से पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविज्म करता रहा, 30 बरस से मैं सहाफत करता रहा हूं, हमेशा मैंने इस बात को डिस्करेज किया कि किसी को गद्दार कहना, किसी को काफिर कहना, ये शजरे ममनुआ होना चाहिए पाकिस्तान में। और हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव उस पर बिल्ड करते हैं, आयन की एक प्रोसेस को रोकते हुए या रोकने की कोशिश करते हुए कि जी फलां गद्दार है, और फलां ये है, और फलां वो है। मेरा ख्याल है कि अब हमें सबको आयन की बात या इनकी बालादस्ती की बात करना तर्क कर देना चाहिए। इसी पॉइंट पर बुखारी साहब टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आएंगे। तो आपने बड़ा आखिर में बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है कि जो ये गद्दारी की बात होती है, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ ये लफ्ज़, जैसे कि अभी मैंने मरीम औरंगज़ेब साहिबा का वो ट्वीट पढ़कर सुनाया, फितना लफ्ज़ का इस्तेमाल करना, ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? ठीक है, इलेक्शंस करने हैं, नहीं करने हैं, टाइम पर होने हैं, नहीं होने हैं, वो सियासी एक दूसरे के खिलाफ जो आपकी एक मुखालफत चल रही है, या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, या पॉलिटिकल गेन्स हैं, इंटरेस्ट हैं एट स्टेक, वो एक तरफ। लेकिन फिर ये जो रास्ता अपना लिया जाता है, ये आखिर कब तक चलेगा? इस पर बात हम करेंगे, राना साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। राना साहब, वक्त पे जाते हुए बुखारी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया था, ये जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, फिर जब हमारे आपस में एक दूसरे के, यानी कि PMLN और PDM एंड PTI के जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो रहा है कि एक सूबे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक FIR में बरियत होती है, तो फिर ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है। आई बिलीव देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम टेक्निकली। विल टेक अ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आई होप कि इस दफ़ा हम अपना सेगमेंट मुकम्मल करेंगे। पिछले सेगमेंट में चंद सेकंड के लिए मैं आपके सामने आया था, फिर उसके बाद वी हैड टू गो टू अ ब्रेक। दरअसल मसला हमारा यही है, हमारे मसाइल बहुत से, उसमें मसला ये भी है कि हम सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो ये सुनने सुनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। बहरहाल जी, राना साहब आपकी तरफ आते हुए सवाल आपसे वही जो अभी वक्फे पे, जो चंद सेकंड के बाद मैं वापस पे ब्रेक पे चला गया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये जो गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हो रहा है, या PTI की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं कि इनके सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जाता है, ना उनके कहीं पे कोई FIR दर्ज होती है, मतलब नामालूम मकाम पर वो पता नहीं उनको कहाँ पर लेकर जाया जाता है, गुमशुदगी हो जाती है, फिर उसके बाद हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कुछ का इससे भी ज़्यादा अरसे के बाद वापसी भी हो जाती है। तो सियासत तो ठीक है, अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जब सियासत में ये सब शामिल हो जाए, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का भी जो घर पर पुलिस ने रेड की, जो अटैक किया और घर में घुसे और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, इस सब से कोई अच्छी रिवायत तो नहीं कायम हो रही है?
علی صاحب مجھے آپ اجازت دیں تھوڑی سی میں بات کر کے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جی ضرور. آئین کی ساری فاؤنڈیشن جو ہے وہ پرنسپل آف پروپرائٹی کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی جو اس کی شک ہے یا اس کی پروویژن ہے اس کو پروپرائٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. اور جب اس میں اسپیس آتی ہے جہاں پروپرائٹی کو انٹرپریٹ نہ کیا گیا ہو اور کوئی چیز ویگ ہو تو وہاں اسپیس آتی ہے فار دا سپیریٹ کورٹ ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن. تو بات یہ کرنے والی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو دونوں پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہیں اور جب یہ ایشو گیا سو موٹو کی صورت میں سپریم کورٹ میں, اس میں کیا ویو تھا ججز کا, اطہر منیلال نے کیا کہا تھا اور پھر منصور شاہ صاحب نے کیا کہا تھا, کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے کوئی اس کی ریزن ہے. سر وہ ایک صرف سوال تھا. میری بات سن لیں نا, میں بات کر رہا ہوں انٹرپریٹیشن کی جس وجہ سے ساری جو بات ہوئی. آپ دیکھیں اب ہم انسسٹ تو کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن ہماری جو اسکیم آف الیکشن ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے فرام ویسٹ منسٹر ڈیموکریٹک سسٹم. وہاں جو ہے گورنمنٹ سے الیکشن کراتی ہیں, یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن کراتا ہے. ایسے ہی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو جاتا ہے اور یہاں گورنمنٹ بن جاتی ہے, بعد میں جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوگی, باقی اسمبلی ڈیزالو ہوگی, تو مجھے بتائیں کیا پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ دوبارہ سے لایا گیا؟ سر یہ تو خان صاحب سمجھاتے ہیں دسمبر میں. میری بات سنیں نا, جو پروونس ہے نا جی علی صاحب, وہ ایک وائٹل پوزیشن ہے اس کی الیکشن میں. فورس اس کے پاس ہے, بیوروکریسی اس کے پاس ہے, ریسورسز اس کے پاس ہیں. سارا الیکشن تو پروونشل گورنمنٹ از دا مین ایکٹر ان دا الیکشنز. تو آپ کیسے یہ ڈینیوٹ کر سکتے Sir, ہیں؟ despite the provincial government having all the authority, and if a provincial government is also taking part in the elections, they can play a very vital role. تو پچھلے سال 17 جولائی کو آپ پنجاب میں جو یہ بائی الیکشنز ہوئے تھے 20 نشستوں پہ, اس میں سے آپ 15 پہ کیوں ہار گئے تھے؟ آپ کی تو اپنی حکومت تھی, آپ کو جیت جانا چاہیے. میں یہ بات نہیں کر رہا ہار گئے یا جیت گئے, وہ تو بات کی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں اس میں آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہاں پہ پھر آپ میں یہ ہارنے کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا نا, جیتنے کی. سر ہار ہی تو بات یہ ہے کہ جب ڈائیورجنٹ سسٹم ہوگا, جنرل الیکشن ہو رہے ہوں اور صوبے میں جو ہے وہ سیٹ اپ ایک مکمل بن چکا ہو کسی پارٹی کا, تو کس طرح فیئر الیکشن ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں اس میں لڑائیاں ہوں گی؟ کیا آپ ملک کو جنگ میں اور ایک لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ انتظار کر لیں تھوڑا, الیکشن اکٹھا ہی ہوگا. یہ سبھی لوگوں کی یہی رائے ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں in other words لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے نا؟ نہیں, لیول پلینگ فیلڈ کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ جو الیکشن کی اسکیم ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی وہ ڈفرینٹ ہے انڈیا کے الیکشن سے اور انگلینڈ کے الیکشن. یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ جس کی ہوگی اگر وہ الیکشنز میں جائیں گے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی یعنی کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ایسے وہ اناؤنسمنٹس کر دیں گے, مراد دے دیں گے, پیکیجز دے دیں گے. نہیں مراد نہیں, وہ ایک ڈس ایکولیبریم پیدا ہو جائے گا, ایک وارفیئر شروع ہو جائے گا نا, کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کرانی ہوتی ہے. تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی تو آپ ہی کا کہا جاتا ہے, پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, تو یہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے نا پی ٹی آئی. تو آپ بدل لینا, یہ یو آر اپروچنگ دی سپریم کورٹ ٹائم اینڈ اگین, تو جائیں سپریم کورٹ میں پٹیشن کریں, لیکن you can't wash away the caretaker setup. But only they are raising this point, you're not raising this point as a party. میں تو یہ ریز کر رہا ہوں نا پوائنٹ, اس لیے یہ ضروری ہے, اس چیز پہ غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے یہ الیکشن کو آسان نہیں ہوگا اگر آپ ایک صوبے میں کر لیں اور پھر بعد میں نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کریں. پھر اپنے ماڈل تو دیکھ لینا, اپنے الیکشن اسکیم تو دیکھ لینا اپنے ان کی. آپ بغیر پڑھے, بغیر سوچے, بغیر تھوڑا اسٹڈی کے ہم اپنی اوپینین دینا شروع کر دیتے ہیں سنی سنائی بات پہ, یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. جو آپ نے کہا ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غداری کہ جی وہ پولیس کی زیادتی, بالکل نہیں ہونی چاہیے. جتنے ایشوز ہوئے ہیں they all should be investigated by a commission or by an agency or by an authority, کہ جہاں جہاں زیادتی ہوئی ہے, ایکسیسز ہوئی ہیں, ان کی کوگنیزنس لے کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن سر آپ کی پارٹی اس کے اوپر بالکل ہی خاموش ہو جاتی ہے نا, پتہ چلنا چاہیے کہ آپ لوگ اس کا ریگریسلی اس کو فالو اپ کریں. میری عرض سنیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن بات سنیں, ہر ایشو تو کورٹس میں جا رہا ہے. کورٹس از دا مین آربیٹر. ہر
جو ایشو ہوتا ہے اس کی پٹیشن جاتی ہے سر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ میں اگر اسلام آباد کے تھانے میں عمران خان صاحب پہ غداری کا پرچہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ اسے سپورٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط پرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب آگے سن لیں جو آپ غداری کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کبھی پڑھا ہے سیکشن جو ہے اس کا جو 124A کیا لکھا ہوا اس میں؟ 24 PPC کا کیا ہے؟ پاکستان کازنگ ڈس افیکشن اینڈ کنٹیمپٹ. جو آپ تقریر کرتے ہیں وہ کنٹیمپٹ کرتے ہیں, یہ ڈس افیکشن کرتے ہیں, وہ غداری نہیں ہے. آپ ہر چیز کو غداری ڈال دیتے ہیں. اب آئیے جو یہ سیکشن جو ہے اس کے 80A کے, یہ اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے سیکشن 6 میں, اور اس کی جو پینل سیکشن ہیں وہ اپنا سیکشن 7 کے تحت ہیں. یہ کوئی غداری والے کیس نہیں ہے یا ٹیررزم والے کیس نہیں ہے. اس میں تو 5 سال سے سزا زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ وہ غداری نہیں ہے جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے. نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے, بس جو سنتا ہے وہی اسی طرح چلائے جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں غداری نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ اس کو کیا ڈکلیئر کریں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن نہیں, اس کو ایک offense ہے. You are causing this, مثلاً you are stopping a public servant from performing his duty. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیکشن لگتا ہے, سیکشن 3-4 جو جتنا بھی ہے. تو اس میں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. stopping a public servant from performing his or her duty. This is sir میری گزارش تو سنیں سر. آپ پڑھیں گے اس کو اسٹڈی کریں. میری گزارش تو سنیں سر. stopping a public servant from performing his duty. This keeps on happening every now and then. This keeps on happening every now and then, sir. سر مجھے بتائیں, آپ نے یہ ٹیررزم ایکٹ پڑھا ہے؟ مجھے بتائیے ذرا. سر اینٹی جو میں نے سیکشن ابھی کہا ہے, سر جو آپ نے پڑھایا, جو آپ کی پارٹی نے پڑھایا, وہ تو میں نے کبھی نہیں پڑھا, نہ میں وہ پڑھ سکتا ہوں کہ جس طرح سے ہر جگہ پہ 780 لگا دیا جاتا ہے. تو یہی تو آپ اینکرز کرتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے, سر آپ مجھے بتا دیں, آپ اس پر بے شک ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو آپ کر دیجئے رانا صاحب, لیکن 780 جو آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ اپلائی کرتے ہیں on all those instances کہ جہاں پر وہ 780 لگائی جا رہی ہے؟ وہ 780 وہ کیپٹل کی نہیں ہے. 780 ایک مین سیکشن ہے. سر آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کی, اور اس کے نیچے 13 سب سیکشن ہے. فار گاڈ سیک, A B C C M تک چلیں سر. اگر یہ غداری نہیں ہے, میرے سے بحث کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا تو کیوں بحث کر رہے ہیں؟ سر میں آپ سے بحث کر ہی نہیں رہا ہوں, میں آپ سے بحث کر ہی نہیں سکتا, اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ نے تو بات کو ماننا نہیں ہے جو میں آپ کو پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سر all I'm trying to say to you is کہ if these cases are being made against any political party and members of a political party. پڑھایا جائے کہ لا کیا ہے. سر آپ سے ایک سوال صرف میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی رائے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, سر میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, آپ کانسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹ ہیں سر. سر آپ کانسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹ ہیں سر. سر آپ کانسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹ ہیں سر. سر میرے سوال کا جواب وہیں پہ رہ جاتا ہے, آپ اپنی منطق لے کے چل رہے ہیں. میرا آپ سے سر سیدھا سا سوال ہے کہ کیا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ آئین کے اسٹوڈنٹ ہیں سر. سر سر آپ جج ہیں سر. سر آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں سر. سر میں تو آپ سے بار بار سر کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو سر کہہ کے بات کی جائے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کیا جائے تو آپ کہہ دیتے ہیں you don't have the manners sir. Sir, I'm sorry, this is not, these are your definitions and your definitions are not right and you need to put your definitions correctly. This is what you try and do every now and then round the clock. You put words in people's mouth which are not acceptable, and at least it is not acceptable to me, sir. It is at least not acceptable to me. I am putting a valid question to you. You may answer the question or you may not answer the question. It is your prerogative. You may answer the question or you may not answer the question. I have got the right to ask you the question. You have got the right to either say that I do not want to answer the question اور I answer the question. As simple as that, sir. جی جمشید چیمہ صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلی بات جواب دوں گا رانا مقبول صاحب کا. دیکھیں ان کا ان بیچاروں کا ایشو اب یہ بن گیا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جہاں جاتے ہیں کچھ کہنے کو ہے نہیں, وہ یا ناراض ہو جاتے ہیں یا اگلے بندے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں میں رانا مقبول صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں, لیکن جب ان کا بھی ٹیمپرامنٹ اتنا خراب ہے تو پھر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وجہ وہ یہ ہے کہ جب دلیل نہ ہو, کوئی قانون نہ ہو, کوئی وجہ چیز نہ ہو پلے, تو پھر یہی ہوتا ہے. دوسری بات, علی ممتاز سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں, آواز آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بات کی مبشر بخاری صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ یہ غداری اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں کہنا چاہیے.
یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. یہ صرف ایک ادارے کا حق ہے کہ وہ پکڑے کسی کو, اسے غدار کہہ دے, اسے لٹکا دے, سر اسے مار دے. ابھی رانا صاحب تو خیر ابھی چھوڑ گئے ہیں, ان کا مطلب زیادہ ہی وہ میرے خیال میں بی پی ہائی ہو گیا تھا تو ان کو جانا پڑ گیا. میں ان سے یہی تو کہہ رہا تھا کہ غداری کی بات وہ کہہ رہے تھے, غداری کے یہ پرچے ہیں ہی نہیں جس کو آپ سب غداری کہہ رہے ہیں. چلو مجھے بات کر لیں. میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ, آپ نے علی امین گنڈا پور کی بات کی نا. جی ہاں. دیکھیں 10 اور 6 16 17 پرچے تو میرے اور میرے بھائی سے ہوگا نا. 17 پرچے تو مجھ پہ اور میری وائف پہ ہوئے ہیں جو ATC اسی میں, ٹھیک ہے. اچھا, میرے اوپر فاسفورس بم بنانے کا پرچہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ صرف کچھ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ کشمیر کی کوئی بات کر دیں, کوئی اسرائیل کو مان لیں, کشمیر کا کہیں کوئی ان کے ذہن میں رات کو خیال ہے کہ وہ نوبل پرائز دینا انہوں نے, وہ کوئی بات کر لیں, وہ آپ کہہ لیں کہ یہاں سے ان کے پاس اچانک پیسے زیادہ آ جائیں, کہیں آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو خوف آ جائے امریکہ سے یا کسی اور ملک سے خوف آ جائے, کہیں تعلقات ان کے بہت اچھے ہوں, ٹھیک ہے, کسی سیاستدان کی گردن موڑنے کو دل کرے, تو وہ اگر کر دیں تو یہ منافلی ہونی. بھائی ہم یہ منافلی ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں اس ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر نہیں رہنا چاہتا. میں اس ملک میں سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر نہیں رہوں گا. مجھے اگر کوئی کہتا ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ ثابت کرو, اور میں بھی اسے کہوں گا اور میں ثابت کروں گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس منافلی ہے وہ مجھے غدار کہہ دے اور میری زبان بند ہے, میں اتنا ڈر جاؤں, میں اتنا پریشان ہو جاؤں, میری زبان میں بول نہ سکوں اور میں کچھ نہ کہوں اور میں بالکل گردن نیچی کر لوں, ٹھیک ہے. یہ کام میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ کام اب چھوڑ دیں. یہ کام اب چھوڑ دیں. اس ملک میں لوگوں کی حرمت ایک برابر ہے. جس کا شناختی کارڈ ہے ہم اس کی کم حرمت ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس ملک کے آئین یہ کہتا ہے, میں نہیں کہتا, آئین کہتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اچانک پکڑیں, آپ کو اچانک خیال آ جائے گا عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہے, بھئی آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ آپ کو رات خواب آیا؟ آپ فیصلہ کریں گے. آپ کہیں جی آج کے بعد ایک بندہ وہاں بیٹھ کے ویٹرن میں یا کیا نام ہے لاہور میں ایک جو ریٹائرڈ کیا ان کو کہتے ہیں جو آفیسر ہیں آرمی, وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ آج کے بعد عمران خان از نو مور ہیرو اینڈ نواز شریف از نو مور ٹریٹر. سر آپ کو رات کو خیال آ گیا یا آپ نے کہیں سے پیسے پکڑ لیے یا آپ نے سپاری پکڑ لی کسی کی, تو یہ آپ کی رائے ہے. فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. آپ نے فیصلہ کرنا کہ کون ہیرو ہے اور کون. بالکل ٹھیک ہے. مجھے پروگرام کو کلوز بھی کرنا ہے چیمہ صاحب. میں چاہ رہا تھا مبشر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ. سر آئی ایم سوری مبشر بخاری صاحب, آپ کی طرف آنے میں مجھے وقت زیادہ لگ گیا کیونکہ وہاں پر پھر اٹ واز اے لٹل ہیٹڈ آرگیومنٹ. میں جو عرض کر رہا تھا علی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سوشل اور پولیٹیکل کلچر میں یہ جو ایک ایکسٹریمزم ڈیولپ ہو رہا ہے اور جس کا ثبوت ابھی ہمیں نظر آیا کہ رانا صاحب ٹھیک ہے فارمر بیوروکریٹ رہے ہیں, IG رہے ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ انٹالرنس جو آئی ہے میں اسی کی بات کر رہا تھا, اور یہ کسی ایک جماعت کی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. دیکھیے ہمیں PTI کی طرف سے یہ سارا کچھ سننے کو ملا. میں جمشید بھائی ایک انتہائی فائن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے اور میری بات کو یہ انڈرسٹینڈ کریں گے, اگرچہ ان کے ایک حالیہ بیان پہ مجھے شدید دکھ بھی ہوا اور میں نے ایک پروگرام میں ان کے بیان پہ خود ہی معافی مانگ لی پنجاب میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکو چور سے شروع ہوتے ہیں, پھر غدار پہ جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے رشتے نہیں کریں. جواب میں کیا آتا ہے کہ جواب میں سیدھے پرچے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جمشید بھائی پہ اور ہماری جو بہن ہے مسرت آپا, ان کے خلاف جعلی مقدمے ہوئے ہیں اور بالکل یہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے ایک ایسے ملک میں جو پہلے جہاں پہ مذہبی انتہا پسندی تھی, مذہب کو مس یوز کیا جا رہا تھا, وہاں پہ ہم نے ایک سیاسی انتہا پسندی کی فضا بنا دی, اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہو رہا ہے آپ دیکھیے علی, یہاں پہ سینس ڈزنٹ پریویل اینی مور. اس کی وجہ کیا ہے؟ انٹالرنس ہے. اس معاشرے میں دلیل دم توڑ چکی ہے اور اب جو کچھ ہے وہ آپ کے سینٹیمنٹس کے اوپر ہی چل رہا ہے. تو یہ ملک جو ہے اس کو
ٹریک پہ لانا پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہی کام ہے، اور وہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے اس وقت پی ڈی ایم اور عمران خان صاحب پہ ہے۔ یہ ایک آج کی ایپیسوڈ سے ہی آپ انٹالرنس کا اندازہ کیجئے کہ آپ کا پوائنٹ کیا تھا، ادھر سے جواب کیا آیا۔ وہ ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ وہ اپنا نروس سسٹم کولیپس کر گئے رانا صاحب۔ میں سر ان سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ نہیں ہے جی تو پرچہ صرف مجھے بالکل اندازہ ہے آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ وہ پرچے نہیں باندھتے، بالکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ تھا۔ وہ یہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لٹرل سینس جس کو آپ ہائی ٹریزن کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، لیکن اس بات کی کلیریفیکیشن کی ادھر ضرورت نہیں تھی، جبکہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مریم اورنگزیب اس وقت ڈکشن یوز کر رہی ہیں امپورٹنٹ کا یا فتنے کا، یا جو پی ٹی آئی یوز کرتی ہے غدار کا، یا جو فورن فنڈڈ کا، یا سازشوں کا، یہ والے ڈکشن کو خدارا تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ترک کریں، ورنہ آپ یقین کریں کسی بھی فورم پہ ایک دوسرے کو فیس نہیں کر پائیں گے، جس کے نتیجے میں ملک کا ہی بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ آپ کی اکانومی پرابلم میں ہو، آپ کا لا اینڈ آرڈر پرابلم میں ہو، آپ کی فورن پالیسی پرابلم میں ہو، گالی پولیٹیکل لیڈر کو ہی پڑے گی۔ اور یہ میں آپ کو تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ہی عرض کرتا ہوں کہ وہی نیگوسیشنز اور ٹالرنس یہی چیزیں ہیں جس کی بنا پہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دس از دا وے فارورڈ۔ بہت بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب آپ کا، جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ، اور رانا مقبول صاحب چونکہ اب چلے گئے، لیکن میں نے تو اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو سر سر کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، آپ میرے لیے میرے مہمان ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، ورنہ آواز اونچی کرنا تو آج کل ہر کسی کو آتا ہے، آپ کہیں پہ بھی نکل جائیں، ہر نکر پہ، ہر چوک پر، ہر چوراہے پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آواز اونچی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کے لیے ذرا تھوڑا سا ان کی شاید صحت نے اجازت نہیں دی، ان کی طبیعت نے اجازت نہیں دی، لیکن پھر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں کلوزنگ سے کچھ وقت پہلے تک کا وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔